بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور مسلمان کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو جسم جل جائے، راکھ ہو جائے یا سمندر کی اس کو مچھلیاں کھا جائیں تو اس پر عذاب کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ 260 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، 260 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کہ تو لوگوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، مرنے والے کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تو ایمان نہیں لاتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال بلا، اے میرے رب کیوں نہیں میں ایمان لاتا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے یا رب العالمین اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نبی اس طرح کرو کہ 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کا گوشت اس طرح کرو کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں مکس کر دو، اور مکس کرنے کے بعد ان جو 4 پرندوں کا گوشت ہے ان کو 4 پہاڑوں پر جا کے ایک ایک کر کے، یعنی کہ ان کے ٹکڑے مختلف کر کے ان کو پہاڑوں چاروں پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اسی طرح کیا کہ 4 پرندے لیے، ان کے ٹکڑے کیے اور ٹکڑوں کو پھر آپس میں مکس کر دیا، گویا کہ ان کا قیمہ بنایا، اور قیمہ بنا کے 4 پرندوں کا ایک قیمہ بنا کے یخمک، تو ان کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے 4 پہاڑوں پر علیحدہ علیحدہ جا کے رکھ دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ اب ان میں سے ایک کو آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جس وقت ایک پرندے کو آواز دی تو اس قیمہ جو آپ نے بنایا ہوا تھا 4 جانوروں کا مکس، تو اس میں سے وہ نکل کے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، ایک جانور ایک پرندہ جو ہے اس کی شکل بن گئی اور پھر وہ حضرت ابراہیم کے پاس آ گیا۔ اس طرح 4 پرندے ایک کے بعد دیگرے حضرت ابراہیم کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو یہ سوال کیا تھا تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ دکھایا، جو ہم نے پہلے سوال اٹھایا کہ جو جسم جل جائے یا راکھ ہو جائے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے وجود کے اندر ایک ذرہ ایسا رکھا ہے کہ جس کو کائنات کی کوئی چیز بھی جلا نہیں سکتی۔ جس طرح کہ کوئی بند کمرہ ہو تو اس میں جس وقت بند کمرے میں شعاعیں سورج کی آ رہی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کی جو ابتدا کی، ایسے ہی ایک چھوٹے سے ذرے سے کہ جس کو کوئی خرد بین بھی نہیں دیکھ سکتی، ایسے ہی ذرے سے اللہ رب العزت نے انسان کے وجود کی ابتدا کی، اور اسی وجود کے اسی ذرے کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی روح کا تعلق رکھا۔ تو جب کوئی انسان جل جاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے ان ہواؤں کے ذریعے جو کائنات کا اللہ نے نظام بنایا ہے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت اسی ذرے کو اس مقام پر جس مقام سے اللہ رب العزت نے اس وجود کو بنایا تھا، اسی مقام پہ اللہ رب العزت پھر اس کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ پھر وہی ذرہ انسان کے لیے یا تو جنت بن جاتا ہے یا پھر عذاب قبر بن جاتا ہے، یعنی کہ اسی ذرے کے ساتھ انسان کی روح کا تعلق ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ انسان کی روح جو ہے وہ مرتی نہیں ہے۔ انسان کا جسم تو مر جاتا ہے لیکن انسان کی روح نہیں مرتی، تو اسی ذرے کے ساتھ اللہ رب العزت جو ہے اس کی روح کا تعلق رکھتا ہے، اور پھر وہی جگہ اس کے لیے یا جنت بن جاتی ہے یا اس کے لیے عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس کو مثال کے طور پہ میں تھوڑا سا اور آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے 100 فٹ لمبا کھمبا، اس کے ایک سرے پر اگر ہم بجلی کی تار لگائیں، کرنٹ لگائیں، تو اس کے پورا جتنا بھی وہ کھمبا ہے اس پورے کھمبے کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی روح کا تعلق بھی اسی ایک ذرے کے ساتھ رکھا ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر وہ ذرہ ہے، اسی کے ساتھ اللہ نے
انسان کی روح کا تعلق رکھا، لیکن وہ روح ہمارے پورے جسم میں سرایت کر چکی ہے۔ تو یہ اہم سوال جو میں نے اٹھایا، یہ ایز اے مسلم ہمیں ان چیزوں کا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو کہا اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔